حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے کون کون سے نکات پر کیا کیا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ لمحہ نیوز نے اس خبر کا کھوج لگا لیا ہے۔ اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی آئندہ ان 7 دنوں میں تحریک انصاف کو کیا جواب دینے والی ہے، یہ آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ بات ہم آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ لمحہ نیوز کے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اب تک جو فیصلہ کیا ہے اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت نہ تو 9 مئی کے واقعات اور نہ ہی 26 نومبر کی واقعات کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتی ہے، کیونکہ جو مطالبات یعنی ٹرم آف کنڈیشنز تحریک انصاف نے ان جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے حکومتی کمیٹی کو تحریری طور پر دی ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے ان کا جائزہ لیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ٹرم اور ٹی او آر جس کو وہ کہتے ہیں، میں آپ کو اس کی تفصیلات میں بتا رہا ہوں کہ ٹرم آف کنڈیشنز کہ یعنی ان شرائط کو پر جو ہے وہ تحریک جو حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ موجودہ ججز صاحبان میں سے کوئی جج صاحب جو ہے وہ اس طرف آئیں اور وہ ان معاملات کو دیکھیں۔ تو ہم آپ کو یہ بات ذرائع کے حوالے سے کنفرم اپنے سورس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کی اس مطالبات پر کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، تو حکومت جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لائے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا یہ موقف ہے کہ جب 26 نومبر کی رات کو جو اسلام آباد کی پولیس نے جو آپریشن کیا، تو اس حوالے سے جب کوئی مدعی ہی سامنے نہیں آیا، جب کوئی کسی نے آ کر کے سامنے سے کوئی مدعیت میں کوئی کارروائی ہی نہیں کروائی، تو پھر کیسے اس کا جو ہے نا اس ایشو پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کر دیا جائے۔ تو اس لیے ان کا جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا فیصلہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے جتنی مرضی ڈیمانڈ کریں، حکومت کا یہ اصولی فیصلہ سامنے آ چکا ہے، جو کہ ہم آپ کو ذرائع کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کا قیام تحریک انصاف کے مطالبے پر عمل میں نہیں لائے گی۔ دوسری جانب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تحریک انصاف نے کل ہی جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا تو پھر تحریک انصاف جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کا قیام مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ نیکسٹ ملاقات کے لیے مشروط کر دیا ہے، تو یہ بھی بیجا نہ ہوگا۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ دوسری خبر اہم یہ ہے جو کہ انہوں نے کل رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن ہیں، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر بھی ہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو ہے نا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو مطلب کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ ان کا سیدھا ایک تو یہ مطالبہ ہے کہ 2 مختلف ایشوز پر یعنی کہ 9 مئی اور 26 نومبر والے ایشو پر جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، اور عمران خان سمیت ان کے جتنے بھی گرفتار رہنما و کارکنان ہیں ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر بھی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کا یہ موقف ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، چاہے وہ 9 مئی کے مقدمات ہوں یا 26 نومبر کے مقدمات ہوں، آیا وہ مقدمات کی نوعیت کیا ہے، اس پہ ان کی جرم کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس پر بھی ہم آپ کو یہ ایڈوانس ہی بتا دیں کہ اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہونے والی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے اور ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مذاکرات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہی ایشوز کو لے کر کے جو حکومت کے جو ترجمان ہیں
عطا تارڑ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ NRO مانگ رہے ہیں لیکن NRO ان کو نہیں ملے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل میں یہ 190 پاؤنڈ ملین کا جو کیس ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کا ان کو ہر حال میں جواب دینا ہی پڑے گا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔